الحمد للہ رب العالمین۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے۔ بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں، باقی دمبا بکرا بکری ان میں 1 حصہ ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اس کو لٹایا نہ جائے بلکہ کھڑے ہوئے ذبح کیا جائے، اور باقی جانور جو ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز دھار ہو تاکہ جانور کو ذبح میں تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب ذبح کر لو تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو، جب اس کی حرکت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، ورنہ اس سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی خود ذبح کرے یا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے۔ تو حضور پاک نے 63 اونٹ، آپ کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس حساب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آدمی قربانی ذبح کرے تو اس جانور سے گوشت لے کے پکا کے کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تمام جانور جو ذبح ہوئے ہیں میرے نام سے ان سب سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے لے آؤ اور ایک جگہ پکا لو تاکہ میں سب کا پانی نوش کر لوں۔ تو آپ نے نوش بھی فرمایا اور اس کا شوربہ جو ہے وہ بھی استعمال فرمایا۔ واللہ اعلم۔